عاصم آج بہت غصے میں تھا، لیکن یہ غصہ صرف اس کے اپنے اندر تک ہی محدود تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے سفینہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جس طرح سے سفینہ چونک کر اس کی طرف پلٹی کہ جیسے وہ اس کو جانتی ہی نہیں اور اس کو چھونے سے بری طرح ڈر گئی، تو عاصم کا غصہ بھی آج سامنے آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے اتنا گھبراتی ہیں؟ کون ہوں میں؟ یہ تو اچھی طرح جانتی ہے نا۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ عاصم نے کہا، اگر یہ رشتہ آپ کے لیے بوجھ بن چکا ہے تو مجھے بتا دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سفینہ یہ سن کے رونے لگی اور یادوں میں کھو گئی۔ عاصم کو بیرون ملک رہتے ہوئے کوئی 4 سال ہو گئے تھے اور اب وہ واپس جانے والا تھا۔ ابھی اس کا کام یہاں پہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کے بھائی جنید کی شادی تھی اور اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا۔ جی وہ اس کا بڑا بھائی تھا۔ اس سے میں نے سب کو یہ کہہ رکھا تھا کہ یہاں پر ابھی اسے بہت کام ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بس وہ واپس گاؤں کی زندگی میں نہیں جانا چاہتا، جبکہ ان کی بہت بڑی حویلی تھی، جائیداد تھی، رشتہ دار تھے اور بہت ہی زیادہ شریف اور اچھے لوگ تھے۔ جنید کی شادی جس خاندان میں ہو رہی تھی وہ لوگ بھی بہت اچھے اور باپردہ قسم کے لوگ تھے۔ اس کی ہونے والی بھابھی کا نام سفینہ تھا، جو کہ پردہ کرتی تھی۔ شادی میں جانے کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا، یہ سوچ کر کہ اتنے وقت کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں سے ملے گا، اور ظاہر ہے بڑے بھائی کی شادی پہ کون خوش نہیں ہوتا۔ وہ گھر آ گیا اور شادی کی تقریب شروع ہو گئی تھی۔ شادی بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے ہو رہی تھی، لیکن دلہن کو نہ تو دولہے کے ساتھ بٹھایا گیا اور نہ ہی دلہن کو سارے رشتہ داروں کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ دلہن کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ ایسی کسی تقریب کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی اور بہت خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اس لیے دلہن کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، عاصم نے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے دل میں ایسے کوئی ارمان تھے بھی نہیں۔ اسے پتا تھا کہ شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد اس نے ویسے بھی واپس چلے جانا۔ وہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شادی کو انجوائے کرتا رہا اور کافی اچھا وقت گزر گیا۔ عاصم کو گاؤں واپس آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے، مگر اب تک وہ شادی کی تقریب میں اس قدر مصروف رہا کہ آرام سے کسی ایک جگہ بیٹھ کر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ بھی نہ لے سکا۔ شادی کے بعد پہلی صبح وہ اٹھا تو آنگن میں کافی چہل پہل تھی۔ خادمائیں، رشتہ دار عورتیں اور کچھ بزرگ خواتین صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مرد حضرات زیادہ تر مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھا، جہاں سے ناشتہ تیار ہونے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایک دبلی پتلی نفیس سی لڑکی کو اندر کھڑے پایا۔ وہ گھبرا کر ایک لمحے کے لیے رک گئی اور فوراً اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر جھجک اور شرم کی ہلکی سی لہر تھی، جس سے اسے کسی اجنبی کی موجودگی کا اندازہ نہ ہو۔ عاصم چند لمحے حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور گہری تھیں، جن میں بے حد معصومیت تھی۔ سانولی رنگت میں بھی ایک خاص قسم کی کشش تھی، جو شاید عام طور پر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے قدرت نے اسے خاص طور پر کسی کے دل جیتنے کے لیے بنایا ہو۔ عاصم نے آخر کار سکوت توڑا۔ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے نظریں جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، میں سفینہ۔ عاصم کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ تو اس کی بھابھی تھی۔ حیرت سے اس نے دوبارہ سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا تو آپ بھابھی ہیں، میں نے تو آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ سفینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے گلاس میں پانی ڈالنے لگی، جیسے کسی بات کو ٹالنا چاہتی ہو۔ اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھیں۔ عاصم نے نرمی سے کہا، آپ شاید مجھے نہیں جانتی ہوں گی، میں جنید کا بھائی ہوں عاصم۔ جی پتہ ہے، سفینہ نے مختصر سے جواب دیا اور پانی کا گلاس تھام کر جلدی سے نکلنے لگی۔ عاصم نے ایک لمحے کے لیے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ وہ اس لڑکی کو ایک عام دیہاتی لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات تھی جو اسے باقیوں سے الگ کر رہی تھی۔ وہ بولتی کم تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا سکون اور حیا تھی، جو آج کل کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ سفینہ کے جانے کے بعد عاصم کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کی بیوی بنی تھی۔ وہ اتنی حسین اور باوقار تھی، وہ عام زندگی میں بھی ایسی خوبصورت لگتی تھی جیسے کوئی تصویر، جیسے کسی قدیم کہانی کی شہزادی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔
واہ جنید بھائی، قسمت واقعی کھل گئی تمہاری۔ شادی کے بعد حویلی میں ہر وقت گہما گہمی رہتی، نوکر چاکر رشتہ دار بچے سب اپنی اپنی جگہ مست تھے۔ جنید اور سفینہ کی شادی کی تقریب زبردست رہی، لیکن اس میں سب سے الگ بات یہ تھی کہ دلہن پورے وقت پردے میں رہی، یہاں تک کہ عاصم نے بھی صرف ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا تھا، وہ بھی اچانک۔ سفینہ نے اپنی شرط کے مطابق خود کو سب کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا، یہاں تک کہ شادی کے دوسرے دن بھی وہ کمروں میں رہتی۔ عاصم کو ہمیشہ سے جدید خیالات والے لوگ پسند تھے، جو زندگی کو کھل کر جیتے تھے، جو ہر بات میں قید و بند سے آزاد تھے۔ وہ کبھی بھی گاؤں کی دقیانوسی اصولوں کو پسند نہیں کرتا، یہی وجہ تھی کہ وہ پردے کے اتنے سخت اصولوں کو سمجھ نہ پایا تھا۔ لیکن آج جب اس نے سفینہ کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی سادگی اور حیا نے اسے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عام گاؤں کی لڑکی اتنی باوقار، اتنی خوبصورت، اتنی پرکشش، یہ سوچ اسے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے خوش تھا، مگر ایک عجیب سا احساس بھی دل میں گھر کر گیا۔ شام کو جب وہ باغ میں بیٹھا تھا تو کچھ عورتیں سفینہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ سفینہ بہت نیک بچی ہے، ہاں، اور سلیقہ بھی کتنا ہے۔ ابھی شادی کو ایک دن ہوا اور اس نے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جنید کی قسمت میں واقعی بہت اچھی بیوی آئی ہے۔ عاصم نے غور سے سنا اور بے اختیار مسکرایا۔ بھائی قسمت ہو تو جنید بھائی جیسی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ سفینہ کو ایک عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ واقعی میں بہت خاص تھی۔ شاید وہ غلط تھا، شاید اصل خوبصورتی یہی تھی جو پردے میں تھی، جو خاموش تھی، مگر اپنے وجود سے دوسروں کے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ یہ احساس عجیب تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ آج وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے بھائی کی بیوی تھی، جو اسے نظر انداز کر کے جا چکی تھی اور جس نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ عاصم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رکے گا، اسے واپس جانا تھا۔ لیکن اب ایک نیا سوال اس کے دل میں اٹھ رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا واقعی گاؤں کی عام لڑکیاں اتنی باحیا، اتنی پرسکون اور اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ اس کے دل میں کچھ نیا احساس جگا رہی تھی، اور احساس جو شاید وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر پایا تھا۔ عاصم کو پہلی محبت ہو جانے والا احساس ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ احساس ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی کے دل میں پہلی بار محبت کی کوپل پھوٹتی ہے تو سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ انسان خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے اس کے جذبات اس کے اختیار میں نہیں رہے۔ وہ بار بار اسی شخص کے بارے میں سوچنے لگا، ہر لمحہ، ہر گھڑی بس اس کے خیال میں ڈوب جاتا۔ اگر وہ آس پاس ہو تو نظر خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگتی، بے اختیار اسے دیکھنے کو جی چاہتا۔ عاصم کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر دل کا کیا کرے؟ دل تو جیسے اپنی منمانیوں پر اتر آیا تھا۔ سفینہ کے بارے میں سوچے بغیر وہ رہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کی بھابھی تھی، اس کے بڑے بھائی کی بیوی، اور یہی بات اسے بار بار اپنے قدم روکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ خود کو سختی سے ڈانٹتا، اپنے خیالات پر قابو پانے کی کوشش کرتا، لیکن محبت کا جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا روکا جائے اتنا ہی دل کسی کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ سفینہ جتنا خود کو چھپانے کی کوشش کرتی، جتنا اپنی حدود میں رہتی، اتنا ہی عاصم کو مزید دلکش اور پراسرار لگتی۔ ہمیشہ مرد اس عورت کے پیچھے جاتا ہے جو اس کے لیے میسر نہیں ہوتی، جو کم بولتی ہے، کم دکھائی دیتی ہے، اپنے راز کم بتاتی ہے۔ مرد ایسی عورتوں کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور عاصم کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا۔ وہ یہاں مہمان تھا، کچھ دن بعد واپس چلے جانا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے خیالات کو قابو میں رکھے اور اس جذباتی کشمکش سے نکلنے کی کوشش کرے۔ ایک دن جب وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی ماں نے کہا کہ اب اس کی باری ہے۔ خاندان میں سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے سب کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ وہ چند مہینوں بعد اس کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کی ماں نے شفقت سے پوچھا کہ اسے کیسی لڑکی چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ خاندان کے اصولوں کے مطابق ہی شادی ہونی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی پسند کا احترام کرنا چاہتے تھے۔ عاصم نے بے اختیار سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ بالکل سفینہ بھابھی جیسی بیوی چاہتا ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے چھیڑا، کسی نے مسکرا کے کہا کہ بھابھی جیسی لڑکی ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔ ہنسی مذاق میں بات دب گئی، لیکن بعد میں جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا بیٹھا تو ماں نے نرمی سے سمجھایا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اس کی بھابھی ہے اور خاندان میں ایسا مذاق نہیں کیے جاتے۔ عاصم نے فوراً صفائی دی کہ وہ صرف مذاق کر رہا تھا، لیکن ماں نے سنجیدگی سے کہا کہ ایسے مذاق بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ ایک خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جہاں بھابھی کو بہن سمجھا جاتا ہے۔
آصف نے جب یہ سوچا کہ سفینہ اس کی بہن جیسی ہو سکتی ہے تو اسے یہ خیال بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ کچھ چیزیں دل کی ضد بن جاتی ہے اور یہ بھی شاید ایسی ہی کوئی ضد تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، خود سے نظریں چراتا رہا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بے نام سی بے چینی جگہ بنا لی تھی۔ اس دوران گھر میں نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رہا۔ مہمان ابھی تک موجود تھے، رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ خاندان کے کچھ افراد تو شادی کے بعد بھی 1 مہینے تک وہیں رکے رہے۔ ہر وقت ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن پھر ایک دن جسے خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی، زندگی کے پل پل بدلتے رنگوں میں کسی کو اندازہ بھی نہ ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ایک حادثہ پیش آیا اور جنید کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ یہ خبر گھر پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ ابھی تو گھر میں شادی کی خوشیاں تھیں، ابھی تو سفینہ کو بیاہ کر لایا گیا تھا، ابھی تو ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اور اب جنازہ گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ جب جنید کی میت آئی تو پورے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ ماں چیخیں مار کر بین کرنے لگی۔ باپ بھی اس پسیح عالم میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا۔ بہنوں پر جیسے سختہ طاری ہو گیا، اور سفینہ وہ ایک پترائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا چند لمحوں میں اس سے چھن گیا تھا۔ اس کے نصیبوں کو آگ لگ چکی تھی۔ اس نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب راکھ ہو گئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی، جیسے آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ گئی ہو۔ عاصم کے لیے بھی یہ خبر ناقابل یقین تھی۔ وہ جیسے کسی خواب میں تھا، ایک بھیانک خواب جس سے جاگنا ممکن نہیں تھا۔ جنید اس کا بڑا بھائی تھا، اس کا سہارا تھا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ مرنے والے کے ساتھ کوئی مر نہیں سکتا۔ جنید کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ روتے بلکتے بین کرتے سب نے اسے قبر میں اتار دیا۔ سفینہ کی عدت شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ ان چند مہینوں کے لیے ایک کمرے تک محدود ہو چکی تھی۔ عاصم واپس جانا چاہتا تھا، لیکن وہ ابھی جا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت اس کا گھر ایک بہت بڑی مصیبت میں تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کو یوں غم میں چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ ابھی وہیں موجود رہنا، اپنے گھر والوں کو سنبھالنا تھا، ان کا سہارا بننا تھا۔ حویلی کی وہ رونق، وہ چہل پہل، وہ ہنسی مذاق سب ختم ہو چکا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ راتوں کو سسکیوں کی آواز آتی، دن میں ہر شخص خاموشی سے اپنے غم میں ڈوبتا رہتا۔ سفینہ کا غم سب سے زیادہ تھا۔ ابھی تو وہ دلہن بنی تھی، ابھی تو اس نے زندگی کے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، ابھی تو اس نے جنید کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کرنا تھا، لیکن اس کا سفر تو چند دنوں میں ہی ختم ہو گیا۔ وہ ایک ایسی بیوہ بن گئی جس کا دکھ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ عاصم دور سے ہی اسے دیکھتا اور اس کا دل مزید بے چین ہو جاتا۔ وہ جس محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہتا تھا وہ اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب حالات کچھ اور تھے۔ اب وہ محبت، وہ جذبات، وہ سوچیں سب بے معنی تھی۔ زندگی کا ایک نیا موڑ آ چکا تھا، اور وہ اس موڑ پر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ آج بھی مرد کی قسمت ہو یا اس کی زندگی میں ہونے والے حالات و واقعات، یا موت اور زندگی، صحت اور بیماری، ان سب کا ذمہ دار ہمیشہ عورت کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ سفینہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شادی کو ابھی چند مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ جنید کا انتقال ہو گیا، اور اب سب کی نظریں سفینہ پر گڑی ہوئی تھی۔ اس پر الزامات لگنے لگے، تانے لگنے لگے، بد نصیب اور منحوس جیسے الفاظ اس کے لیے عام ہو گئے۔ یہ گاؤں تھا جہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ان کے نزدیک بدقسمتی کی کوئی نہ کوئی وجہ عورت ہی ہوتی تھی۔ پہلے تو یہ باتیں گاؤں کی عورتوں میں شروع ہوئی، مگر آہستہ آہستہ یہ آوازیں حویلی کے اندر بھی سنائی دینے لگی۔ سب یہی کہتے ہیں کہ سفینہ کے قدم بھاری تھے، وہ آئی اور گھر کی خوشیاں ختم ہو گئیں، حویلی کا چراغ گل ہو گیا۔ جنید کی ماں بھی غم کے مارے انہی باتوں کو دہرانے لگی۔ سفینہ کے لیے سب سننا کسی اذیت سے کم نہ تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے ماں باپ اسے لینے آئے، مگر وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ جنید کی بیوہ بن کر اپنی باقی کی زندگی اسی حویلی میں گزارے گی۔ عدت پوری ہو چکی تھی، مگر لوگ ابھی بھی اسے بد نصیب کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ عاصم پہلے تو یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش رہا، لیکن یہ سب اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا، مگر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاندانی کاروبار کو سنبھالے گا جو پہلے جنید کے ہاتھ میں تھا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو اس کے ماں باپ کو بے حد تسلی ہوئی۔ انہوں نے اس فیصلے کی تعریف کی اور کہا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے،
کم از کم وہ ان کے پاس رہے گا۔ لیکن حقیقت میں عاصم کے دل میں کچھ اور ہی تھا، ایک ایسی بات جو وہ خود بھی کھل کر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن عاصم نے اپنی ماں کو یہ کہتے سنا، سفینہ بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ واپس چلی جائے، یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ ابھی جوان جہاں ہیں، شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور وہ ماں بھی نہیں بننے والی، ساری زندگی پڑی ہے اس کے سامنے۔ سفینہ کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں جنید کی بیوہ بن کر زندگی گزاروں گی۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ عاصم نے کئی دنوں تک یہ سب دیکھا، سوچا، پھر ایک دن اس نے ایک فیصلہ لیا، میں سفینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم نے سب کے سامنے کہہ دیا۔ حویلی میں جیسے سناٹا چھا گیا، سب حیرت سے عاصم کو دیکھنے لگے۔ جنید کی ماں کا رنگ فک ہو گیا، والد نے غصے سے اسے گھورا، بہنوں کے چہروں پر حیرت اور بے یقینی کے آثار تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عاصم؟ ماں نے شدید غصے سے پوچھا۔ میں سفینہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ عاصم نے پھر دہرایا، کیا تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہاری بھابھی ہے، وہ میری بھابھی تھی جب میرا بھائی زندہ تھا، اب وہ اکیلی ہے، بے سہارا ہے اور میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس گھر کا حصہ بنی رہے، عزت کے ساتھ، رشتے کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسے بدنصیب اور منحوس کہتے ہیں وہ یہ سب بند ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں عاصم، ہم ایسا نہیں کر سکتے، والد نے سختی سے کہا۔ کیوں نہیں؟ عاصم نے مضبوط لہجے میں کہا، کیا اس گھر میں ہم سب نے یہی سیکھا ہے کہ بیوہ عورت کو صرف طعنے دیے جائیں، اس کی زندگی ختم کر دی جائے؟ کیا اس کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ پھر سے خوشی کی امید رکھے؟ میں اسے صرف ترس کھا کر یہ سب نہیں کہہ رہا، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بیوی بنے۔ یہ آخری جملہ سنتے ہی ماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا، بہنوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کئی دنوں تک گھر میں خاموشی رہی، کوئی اس موضوع پر بات نہیں کر رہا تھا مگر سبھی کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ عاصم نے سب سے پہلے سفینہ کے ماں باپ کو قائل کیا، جو زیادہ آسان تھا۔ وہ پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بیوہ بن کر ساری زندگی گزارے۔ انہیں اس بات پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ سفینہ کو بھی سمجھائیں گے۔ جب عاصم نے اپنے والدین کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی تو کچھ وقت کے بعد وہ بھی نرم پڑ گئے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر سفینہ اس گھر میں رہے گی تو کم از کم وہ عزت کے ساتھ رہے گی، اور عاصم کا فیصلہ جذباتی نہیں بلکہ سوچا سمجھا تھا۔ لیکن ابھی سب سے اہم کام باقی تھا، سفینہ کو منانا۔ جب سب لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے یہ بات کہی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ بیٹا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ماں نے نرمی سے کہا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم ساری زندگی بیوہ بن کر گزارو، تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے، اب تم ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ مگر جنید اب نہیں رہا بیٹا، ماں کی آواز میں بے بسی تھی۔ مگر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی کی بیوہ بن کے رہوں گی۔ وعدے کبھی کبھی حالات کے مطابق بدل جاتے ہیں بیٹا، والد نے کہا۔ عاصم خاموش کھڑا رہا، وہ چاہتا تھا کہ سفینہ خود فیصلہ کرے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ دباؤ میں آ سکتی ہے۔ تمہیں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی چاہیے، عاصم نے آخرکار کہا۔ سفینہ نے اس کی طرف دیکھا جسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہو۔ چند دنوں تک گمسم رہی، کسی سے زیادہ بات نہ کرتی، مگر آخرکار اس نے ہاں کہہ دیا۔ شاید وہ گھر والوں کے پریشر میں آ گئی تھی، شاید اسے لگا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ بالآخر ایک دن انتخاب کر لیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ نکاح سادگی سے ہوگا۔ نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی گئی، لیکن اس میں کوئی خوشی، کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ ابھی بھی جنید کے بچھڑ جانے صدمے میں مبتلا تھے۔ وہ شخص جو چند ماہ پہلے تک اس گھر کا چراغ تھا، اب قبر کی مٹی کے نیچے جا سویا تھا، اور آج اس کے بھائی کا نکاح اس کی بیوہ سے ہو چکا۔ عاصم آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سفید کرتے پاجامے میں، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جسے خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا عکس اس سے مخاطب ہو۔ بڑی ہی گندی نظر تھی تمہاری، کیسی نظر لگائی تم نے سفینہ کی زندگی پر کہ اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور آج وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ اب جاؤ اس کے کمرے میں اور کر لو اپنے ارمان پورے۔ عاصم نے جھٹکے سے سر نفی میں ہلایا، جیسے کسی نظر نہ آنے والے شخص سے بات کر رہا ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے اس کی زندگی اور خوشیوں کا نظر نہیں لگایا، شاید اس کی قسمت میں اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ عکس نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا،
تمہاری نظر میں گندگی تھی، تمہاری نیت میں لالچ تھا، تم نہیں چاہتے تھے کہ سفینہ تمہاری زندگی میں آئے۔ عاصم کی آواز بے چینی سے کانپ گئی۔ نہیں، ہاں وہ مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ میری بیوی بنے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، میں نے کبھی ایسی گھٹیا سوچ نہیں رکھی تھی، عکس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ لیکن ہوا تو یہی نا، وہ آج تمہاری بیوی ہے، تو اب اس حقیقت کو قبول کرو اور جا کر اپنی بیوی کو اپنا لو۔ عاصم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا، جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ یہ اس کا عکس نہیں تھا، بلکہ اس کا ضمیر تھا جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے آہستہ سے دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا سفینہ بستر پر بیٹھی تھی، بالکل خاموش، جیسے کوئی بکھرا ہوا وجود۔ نہ وہ دلہن کی طرح تیار تھی، نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی۔ اس نے بس ایک ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس کے لباس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس بندھن کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ عاصم نے دھیمے لہجے میں کہا، السلام علیکم۔ سفینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ عاصم آہستہ سے آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ۔ سفینہ نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ عاصم نے محسوس کیا کہ جیسے وہ اس کے قریب آنے سے بھی خوفزدہ تھی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور نرمی سے بولا، پریشان مت ہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ سفینہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی راحت کی جھلک ابھری۔ وہ بستر کے ایک کنارے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ عاصم نے آخری بار اس پر نظر ڈالی، پھر لائٹ آف کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں وقت کی ضرورت ہے، میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے میری ساری زندگی مت مانگ لینا۔ اس کی بات سن لی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ باہر کہیں دور گاؤں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر ایک خاموشی تھی جو بول رہی تھی۔ پھر کچھ لمحوں بعد ایک مدھم سی سسکی سنائی دی۔ سفینہ کی آواز تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، جیسے کوئی اپنے اندر کا سارا درد نکال دینا چاہتا ہو، لیکن اپنی آواز کو باہر نہ آنے دے۔ عاصم نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو صرف ایک رات کے نہیں، یہ دکھ، یہ درد ایک رات میں ختم نہیں ہوں گے۔ وہ چپ چاپ لیٹا رہا، چھت کو گھورتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان کی زندگی اب کیسے گزرے گی۔ کیا سفینہ کبھی اس رشتے کو قبول کرے گی؟ کیا وہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزار سکیں گے؟ یا پھر یہ رشتہ بھی ایک بوجھ بن کر ان پر حاوی ہو جائے گا؟ یہ سب سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور ان کا جواب وقت ہی دے سکتا تھا۔ عاصم کی آنکھ صبح کی روشنی میں کھلی تو اس نے بے ساختہ ہاتھ گھما کر وقت دیکھنے کی کوشش کی۔ دیوار پر لگی گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ چند لمحے ویسے ہی لیٹا رہا۔ رات کے تمام خیالات ابھی بھی ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ پھر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سفینہ بستر پر نہیں تھی، وہ کہیں جا چکی تھی۔ عاصم نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمبل ایک طرف سرک گیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، جیسے کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اور سفینہ باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ روزمرہ کے سادہ کپڑوں میں تھی، جیسے کہ کوئی عام دن ہو، جیسے کل کی شادی کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ عاصم نے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا باہر آیا، اور جیسے ہی اس نے کچن کے دروازے پہ اندر جھانکا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ سفینہ چولہے کے سامنے کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے گھر میں نوکروں کی کوئی کمی نہ تھی جو ہر کام سر انجام دے سکتے تھے، لیکن سفینہ خود ہر کام کر رہی تھی۔ وہ روٹی بیل رہی تھی، چائے دم دے رہی تھی، اور ہر چیز کو ایک ترتیب سے رکھ رہی تھی، جیسے اپنے دماغ کو کسی مشغلے میں ڈالنا چاہتی ہو تاکہ وہ کسی اور طرف نہ جائے۔ عاصم نے گہرا سانس لیا۔ یہ وہی سفینہ تھی جس کی شادی جب جنید سے ہوئی تھی تو اگلی صبح وہ مکمل دلہن بنی تھی۔ گہرے رنگ کا جوڑا، ہاتھوں میں چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ، چہرے پر ایک عجیب سی چمک، اور سب گھر والوں نے اس دن خوشیاں منائی تھی۔ لیکن آج نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی رسم، نہ کوئی مبارکباد، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے شادی کوئی عام سی بات۔ عاصم کو نہ جانے کیوں بار بار اپنی شادی اور جنید کی شادی کے درمیان فرق محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ ایک فطری احساس تھا، کیونکہ انسان ہمیشہ موازنہ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ شادی ایک خوشیوں بھرے گھر میں ہوئی تھی، اور یہ شادی ایک غمزدہ ماحول میں، جہاں ابھی بھی ہر کوئی جنید کے جانے کے صدمے میں تھا۔ لیکن پھر بھی کیا سفینہ اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کم از کم اس سے بات کر لے؟ وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی طرف ایک نظر دیکھ لے؟ عاصم نے سفینہ کو بغور دیکھا۔ وہ بالکل بھی دلہن کی طرح تیار نہیں ہوئی۔
سادہ سے کپڑے، کوئی زیور نہیں، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، وہ بالکل سپاٹ انداز میں اپنے کام میں مصروف تھی، جیسے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ عاصم کے دل میں ایک خلش سی جاگی۔ اس کا دل چاہا کہ جاگ کر اس سے پوچھے کہ وہ اس سے اتنا دور کیوں ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ کہے گا تو وہ سب یہی کہیں گے کہ ابھی گھر میں غم کا ماحول ہے، ابھی ایسا وقت نہیں کہ ان باتوں پر دھیان دیا جائے۔ لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا درد تھا۔ سفینہ پہلے بھی عاصم سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اس کا ایک دیور کی طرح دیکھتی تھی۔ اب تو جیسے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی، وہ ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں ڈال رہی تھی، اور یہ احساس عاصم کے دل کو بری طرح چبھو رہا۔ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک عجیب سا افسوس ضرور ہو رہا تھا۔ عاصم نے ایک بار پھر گہری سانس لی اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ کہنا بیکار ہوگا۔ دن گزرتا گیا اور رات ہونے کو آئی۔ عاصم اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ سفینہ سے بات کرے گا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خاموشی مزید بڑھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی اجنبیوں کی طرح زندگی گزارے۔ وہ اس سے پوچھے گا وہ اس طرح اجتناب کیوں برت رہی ہے؟ کیا وہ اس رشتے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ کبھی بھی اس کو ایک شوہر کی حیثیت سے قبول کرے گی؟ عاصم کے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا، سفینہ۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور عاصم نے اپنا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج سفینہ سے بات کیے بغیر وہ نہیں سوئے گا۔ عاصم کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سفینہ پہلے ہی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو چکی ہو، لیکن عاصم کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ نیند نہیں بلکہ نیند کا بہانہ ہے۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک عجیب سی خاموشی تھی جو عاصم کے دل پر گرا گزر رہی تھی۔ اس کی نظر اچانک صوفے پر گئی۔ وہاں ایک تکیہ اور کمبل رکھا ہوا تھا، جیسے کسی نے پہلے سے سوچ سمجھ کر اس کے لیے انتظام کر رکھا ہو۔ عاصم کے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا اشارہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس بستر پر کوئی جگہ نہیں ملے گی، اسے صوفے پر ہی سونا ہوگا۔ اور سفینہ کا یہ رویہ یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں سوئے، وہ اس کی زندگی میں ایک اجنبی کی طرح ہے۔ عاصم نے گہری سانس لی اور بستر کی طرف دیکھا۔ سفینہ کروٹ لیے لیٹی تھی، اس کی پشت عاصم کی طرف تھی۔ وہ ساکت تھی، لیکن عاصم جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اس نے ہلکی آواز میں اسے پکارا، سفینہ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ عاصم نے تھوڑا بلند آواز میں پھر کہا، سفینہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ یہ واضح تھا کہ وہ اسے سن رہی تھی، لیکن جان بوجھ کے نظر انداز کر رہی تھی۔ عاصم کو جب عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی دور ہو، وہ کچھ دیر کھڑا رہا جیسے کچھ سمجھ رہا ہو، پھر وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مزید کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جسے سننا ہی نہ ہو اس سے کیا شکایت کی جائے۔ اس نے کمبل اٹھایا اور خود پر ڈال لیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کا ہر لمحہ اسے بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، شاید اسے اس گلی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جب وہ دور سے سفینہ کو دیکھتا تھا تب اس کا دل اداس نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت وہ امیدیں باندھ سکتا تھا، خواب دیکھ سکتا تھا، لیکن اب جب وہ اس کے قریب تھا، ایک ہی چھت کے نیچے، پھر بھی اس کی دسترس میں نہیں تھی، تو یہ حقیقت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اگلے دن بھی یہی رویہ برقرار رہا۔ سفینہ عاصم سے نظریں چرا رہی تھی، اس کے قریب آنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ کچن میں کام کرتی، گھر کے باقی افراد سے بات کرتی، لیکن عاصم کی موجودگی جیسے اسے محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بے رخی عاصم کو اندر ہی اندر زخمی کر رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس کی ساس، جو ہمیشہ اس کا خیال رکھتی تھی، اس سے پوچھنے لگی، بیٹا تم نے کھانا کھایا؟ عاصم نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے جواب دیا، نہیں اماں، ابھی نہیں کھایا۔ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے فوراً سفینہ کو آواز دی، سفینہ کدھر ہو تم؟ سفینہ دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوئی کچن سے نکلی۔ جی اماں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ شوہر ہے تمہارا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو، اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ سفینہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے عجیب سی چمک آئی، پھر وہ نظریں جھکا کر بولی، جی اماں، دھیان رکھوں گی۔ عاصم نے یہ سب سنا اور ایک لمحے کو اس کے دل میں امید جاگی کہ شاید اب کچھ بدلے گا، شاید سفینہ اس کا خیال رکھنا شروع کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور شام بھی سفینہ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں، نہ ہی کوئی تاثر دیا کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہے۔ یہ رویہ دن بدن زیادہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت عاصم اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، کیا سفینہ واقعی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی؟ کیا اس کے دل میں کوئی گلہ ہے یا وہ صرف مجبور ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ان سوالوں کا جواب دے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
چند لمحوں بعد وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر خاموشی تھی، سردی کی ہلکی سے لہر چل رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، جسے خود سے کہہ رہا ہو، یہ کیسا رشتہ ہے جہاں نہ کوئی سوال کر سکتا ہے نہ کوئی جواب ملتا ہے۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ سوال کا جواب صرف سفینہ کے پاس ہے۔ عاصم کو رات گئے تک نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتا رہا، لیکن اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ رویہ کب تک چلے گا؟ یہ رشتہ کب تک یوں ہی نامکمل رہے گا؟ یہ وہ سوالات تھے جو ہر رات کی طرح آج اسے ستا رہے تھے، اور شاید اگلی کئی راتوں تک ستاتے رہے۔ عاصم کو شادی کے بعد سے ہی سفینہ کے رویے میں عجیب سی سرد مہری محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ شروع سے ہی سمجھوتا کر رہا تھا، شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر دن گزرتے گئے اور سفینہ کی بے رخی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ خاموش رہتی، اپنے کاموں میں مصروف رہتی، اور عاصم کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اب یہ بات گھر کے دوسرے افراد نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دی۔ شروع میں تو سب نے یہی سمجھا کہ شاید صدمے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مگر جب کافی دنوں تک یہی صورتحال برقرار رہی تو گھر والوں کے دل میں شکوک پیدا ہونے لگے۔ عاصم کی ماں جو پہلے ہی سفینہ کے خلاف ہو چکی تھی، اب کھل کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگی۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے جنید کی موت کی ذمہ دار سفینہ ہی ہے، اور اب وہ عاصم کی زندگی بھی برباد کر رہی ہے۔ ایک دن جب وہ عاصم کو پریشان حال دیکھ کر ضبط نہ کر سکی تو سفینہ کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، ہم تمہیں دوسرا موقع دیا ہے، ہمارے دوسرے بیٹے کو پریشان مت کرو، شادی کے بعد سے وہ خوش نہیں لگ رہا، تمہارا رویہ ایسا کیوں ہے؟ سفینہ نے سر جھکا کر ان کی بات سنی، مگر ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ دوسروں کی باتیں تو سن لیتی، مگر کرتی ہمیشہ اپنے دل کی تھی۔ عاصم کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ شروع سے ہی برداشت کر رہا تھا، سفینہ کو وقت دے رہا تھا، مگر اب وہ تھکنے لگا تھا۔ آخر وہ بھی انسان تھا، اسے بھی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی۔ ایک رات جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ آج سفینہ سے کھل کر بات کرے گا۔ وہ خاموشی کا قیدی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ سفینہ بیڈ کے کنارے بیٹھی دوپٹے کے پلو کو بار بار مروڑ رہی تھی، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ عاصم نے ہلکی آواز میں کہا، سفینہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سفینہ نے سر اٹھایا مگر کچھ بولی نہیں۔ عاصم اس کے قریب بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، تمہارے دل میں جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ، میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سفینہ نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائی اور پھر آہستہ سے بولی، اگر میں جنید کا ذکر کروں گی تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ عاصم نے دل پر چوٹ محسوس کی، مگر وہ جانتا تھا کہ سفینہ کے دل میں جنید کی یادیں بسی ہوئی ہے، وہ زبردستی ان یادوں کو نہیں مٹا سکتا۔ اس نے سکون سے جواب دیا، مجھے برا نہیں لگے گا۔ سفینہ، جو تمہارے دل میں ہے وہ کہہ دو، تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ تم راتوں کو اٹھ کر روتی ہو، میں دیکھتا ہوں سب کچھ، مگر تم سے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا اس طرح ٹوٹنا۔ مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ، شاید میں تمہارا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ عاصم کو امید تھی کہ شاید آج سفینہ اس سے اپنے دل کی بات کر لے گی، شاید وہ اپنا درد بانٹ لے گی اور پھر وہ دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سفینہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تلخی تھی، جیسے وہ خود پر ضبط کر رہی ہو، مگر اب ضبط کا بندھن ٹوٹنے والا ہو۔ تم نے ہی میری زندگی میں دوسری مصیبت کا دروازہ کھولا ہے۔ اس کی آواز ہلکی مگر زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ عاصم حیران ہو گیا، کیا مطلب؟ ایک مصیبت تو مجھ پر آ ہی گئی تھی، کم سے کم تم تو مجھے اکیلا چھوڑ دیتے۔ غم منانے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، مدد اس کی جاتی ہے جو مدد مانگے۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا تھا، نہ تمہارے سہارے کی ضرورت تھی، نہ تمہاری ہمدردی کی۔ عاصم کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چاقو چلا دیا ہو۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ شاید ایک دن سفینہ بدلے گی، شاید وہ اسے قبول کر لے گی، مگر آج جو باتیں سننے کو ملی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ سفینہ کی نظروں میں کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ سیدھی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی، جیسے وہ مزید کچھ سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ عاصم خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ رات دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، سوچوں میں گم۔ سفینہ کی باتوں کا ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، مدد اس کی جاتی ہے جو مدد مانگے۔ یہ جملے اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ تو کیا واقعی ایک غلطی کر بیٹھا تھا وہ؟ کیا اسے اس رشتے کی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی؟ اگلے دن عاصم کی ماں نے سفینہ کو دوبارہ بلایا۔ وہ اس رویے کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھو سفینہ، ہم نے یہ شادی اس لیے نہیں کروائی تھی کہ تم عاصم کو بھی تنہا کر دو گی۔ اگر تم اس رشتے کو قبول نہیں کرنا تھا تو پہلے ہی انکار کر دیتی۔
تمہیں اندازہ بھی ہے کہ عاصم پر کیا گزر رہی ہے؟ سفینہ چپ رہی، جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ عاصم دور کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سفینہ ایک بار کہہ دے کہ وہ اسے قبول کرے گی، ایک بار اپنی سرد مہری توڑے، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس دن عاصم کو ایک تلخ حقیقت کا احساس ہو گیا کہ رشتہ ایک طرفہ تھا، اس میں صرف وہی تھا جو اسے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ سفینہ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو کوئی جگہ نہیں دے گی۔ اس رات عاصم صوفے پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کتنا بھی صبر کر لے مگر سفینہ کی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ یوں ہی بے رخی سہتا رہے گا، یا پھر اسے بھی سفینہ کو چھوڑ دینا چاہیے جیسے سفینہ نے اسے چھوڑ رکھا ہے؟ یہ سوالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے اور وہ ایک فیصلہ لینے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ عاصم کئی دنوں سے ضبط کر رہا تھا۔ اس نے پیار سے، نرمی سے، صبر سے، ہر طریقے سے سفینہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی خاموشی توڑ دے، مگر وہ پتھر کی دیوار بنی رہی۔ آج وہ تھک چکا تھا، رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ سفینہ ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھی تھی، چپ اور خاموش، جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی ہو۔ جب نے آج ٹھان لیا تھا کہ وہ خاموش کا قیدی نہیں بنے گا۔ آخر کب تک؟ عاصم نے سخت لہجے میں کہا، کب تک تم اس طرح چپ رہو گی؟ کب تک مجھے نظر انداز کرو گی؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ سفینہ نے اپنی آنکھیں اٹھائی، مگر وہی سرد موری، وہی بے حسی۔ کچھ تو بولو سفینہ، کچھ تو کہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سفینہ نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہو، پھر دھیرے سے کہا، تم واقعی سننا چاہتے ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ہاں بالکل، عاصم نے غصے سے کہا۔ مجھے سننا ہے، کیونکہ میں اس خاموشی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ سفینہ نے ایک تلخ ہنسی ہنسی، تو سنو، لگتا ہے میرے وجود کے سوالی ہو۔ عاصم حیران رہ گیا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں عاصم، سفینہ کی آنکھوں میں شدید جذبات تھے، میں نے تمہاری نظریں دیکھی ہیں، ہمیشہ دیکھتی تھی اور پہچان جاتی تھی۔ عورت کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ نظریں پہچان جاتی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا سفینہ، عاصم نے غصے میں کہا۔ جس کی تم بات کر رہی ہو میرا بھائی تھا، میرا اپنا سگا بھائی، میں اس کے بارے میں برا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ تمہاری ہی نیت لگی تھی جو یہ سب کچھ ہوا۔ سفینہ کا لہجہ زہر آلود ہو گیا۔ جنید کے بعد تمہیں میری فکر ہو گئی، تم نے خود کو میرا حقدار سمجھ لیا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بیوی بن کر تمہیں اپنا سب کچھ دے دوں گی؟ نہیں عاصم، یہ ممکن نہیں۔ عاصم کا صبر جواب دے گیا، کیا واقعی تم مجھے اتنا نیچ سمجھتی ہو؟ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے جنید کی جگہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے؟ اور کیا نہیں ہوا؟ سفینہ چلائی، یہی سب کچھ تو ہوا۔ تمہاری ماں نے سوچا کہ ایک بہو کھو چکے ہیں تو دوسرے بہو کے باندھ لینا چاہیے، تمہیں بھی کوئی فکر نہیں تھی، بس موقع دیکھ کے شادی کر لی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عاصم کا غصہ حد سے بڑھنے لگا۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں؟ میں نے تمہیں وقت دیا، محبت دی، مگر تم ہو کہ صرف اپنے غم کو لے کر بیٹھی ہو۔ پرانی یادیں کو پکڑ کر رکھو گی تو نئی زندگی کیسے بناؤ گی؟ مجھے کوئی نئی زندگی نہیں چاہیے، سفینہ نے چیخ کر کہا۔ مجھے اور میرے دکھ کو اکیلا چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ یہ جملہ عاصم کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ کھڑا ہوا، اپنی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت وہ شدید غصے میں تھا۔ اس نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ عاصم کی ماں اور بہنیں کچن میں تھی۔ جب انہوں نے دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سنی، وہ سب چونک گئیں۔ کیا ہوا؟ ماں نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، عاصم شاید کہیں جا رہا ہے، بہن نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں نے تشویش سے سر ہلایا، اس لڑکی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ عاصم گاڑی میں بیٹھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے تیزی سے سڑک پر گاڑی نکال گیا۔ اس کا دماغ بھڑک رہا تھا، آنکھوں کے سامنے سے سفینہ کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہاری ہی نیت لگی تھی، میرے وجود کی سوالی ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بے دھیانی میں گاڑی چلا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، سڑکیں سنسان تھیں، مگر اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی میں غلطی پر ہوں؟ کیا میں نے سفینہ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ میں تو بس اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں خیالات کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور پھر اچانک سامنے ایک ٹرک آ گیا، ایک زوردار آواز گونجی، گاڑی ہوا میں اچھلی، سڑک پر کلا بازیاں کھاتی ہوئی درخت سے جا ٹکرائی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گھر کی فون کی گھنٹی بجی۔ سفینہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اپنے غم میں گم، جب باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ خیر کرے، ماں نے فون کان سے لگاتے ہی چیخ ماری، عاصم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ پورے گھر میں کہرام مچ گیا، بہنیں رونے لگی، والد پریشان ہو گئے، اور ماں کا برا حال ہو گیا۔ سب جلدی جلدی ہسپتال کی طرف دوڑے، مگر سفینہ وہ وہیں بیٹھی رہی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔
اب بھی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ عاصم کی بہن نے سفینہ کو دیکھ کر کہا۔ اب بھی تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ تم نے کیا کر دیا؟ سفینہ نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید دل کی کسی کونے میں اسے بھی چوٹ پہنچی تھی، مگر وہ اپنی انا کے خول سے باہر آنے کو تیار ہی نہ تھی۔ جب وہ سب اسپتال پہنچی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ عاصم کی حالت نازک ہے، اس کا سر شدید زخمی تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ ماں بے تحاشا رو رہی تھی، بہنیں اسے دیکھ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ سفینہ نے پہلی بار عاصم کو اس حالت میں دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بازو پر پلستر۔ ایک پل کے لیے اس کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ بکھرا کہ میں واقعی اتنی سنگ دل ہوں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے اس سرد اور اجنبی ماحول میں سب کے چہرے پر پریشانی تھی۔ عاصم بے ہوش تھا اور ڈاکٹرز نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے، اگر اسے ہوش نہ آیا تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ سفینہ سب سے الگ ہو کر ایک سائڈ پر چلی گئی۔ وہ وہاں لگے ایک بڑے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ روشنی مدھم تھی مگر شیشے میں اس کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر نہ آنسو تھے نہ کوئی واضح تاثر، بس ایک عجیب سا خلا تھا جسے وہ اندر سے بالکل خالی ہو چکی ہو۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگی، گھر والوں کی سرگوشیاں۔ ایک بیٹے کو کھا گئی، اب دوسرے کی باری ہے۔ یہ منحوس، اس سے بہت پہلے ہی گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ اگر عاصم کو کچھ ہوا تو اس عورت کی وجہ سے ہوگا۔ وہ سب کہہ رہے تھے مگر کسی نے اس سے آ کر کچھ نہیں کہا، بس سرگوشیاں تھیں مگر وہ کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سفینہ نے گہری سانس لی اور نظریں دوبارہ شیشے میں موجود عکس پر ڈالی، لیکن وہ چونک گئی۔ یہ اس کا عکس نہیں تھا، وہ جنید تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ جنید شیشے میں اس کے سامنے کھڑا تھا، اس طرح جس سے وہ ہمیشہ مسکراتا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، دکھ تھا، ناراضگی تھی۔ دیکھو تم نے کیا کر دیا سفینہ؟ جنید کی آواز سخت تھی۔ سفینہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا جنید، میں تو صرف تمہاری یاد، میری یاد میں۔ جنید کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ تو کیا میں تمہیں یادوں میں قید رکھنے کے لیے گیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا کہ اپنی زندگی برباد کر دو؟ سفینہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں تمہیں بھول نہیں سکتی، میں تمہیں بھول نہیں سکتی جنید۔ میں کیسے بھول جاتی؟ تم میری دنیا تھے۔ اگر میں تمہاری دنیا تھا تو میری دنیا میں بھی خوشیاں تھیں سفینہ۔ جنید کی آواز نرم ہوئی مگر اس میں تلخی باقی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم زندگی گزارو، خوش رہو، آگے بڑھو، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی آنسوؤں میں خود کو دفن کر لیا اور دوسروں کی زندگی بھی تباہ کر دی، اور اب عاصم بھی اس حال میں ہے۔ سفینہ کا حلق خشک ہوا، وہ کچھ کہنے لگی مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا سفینہ۔ جنید کی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے شیشے میں اس کا عکس غائب ہو گیا۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، سسکیاں لینے لگی۔ نہیں جنید، مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ایسا ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگی۔ اللہ عاصم کو بچا لے، اگر میں غلط تھی تو میں اپنی غلطی مانتی ہوں، مگر اسے بچا لے۔ ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئے، گھر کے افراد ان کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ عاصم کی ماں نے بے قراری سے پوچھا۔ ہم نے اس کی حالت کو مستحکم رکھنے کی کوشش کی ہے مگر وہ اب بھی بے ہوش ہے۔ البتہ ایک عجیب بات ہوئی۔ کون سی بات ڈاکٹر صاحب؟ عاصم کی بہن نے جلدی سے پوچھا۔ جب اس کو ہوش میں آنے کے آثار نظر آئے تو اس کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، سفینہ۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، یہ بہت ضروری ہے، اگر وہ سفینہ کو پکار رہا ہے تو شاید وہی اسے ہوش میں لا سکتی ہے، ورنہ خطرہ ہے کوما میں چلا جائے۔ عاصم کی ماں نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نفسیاتی معاملہ ہے، ڈاکٹر نے وضاحت کی۔ انسانی دماغ جب شدید صدمے میں ہوتا ہے تو وہ کسی اپنے کی پکار کو بہتر طریقے سے قبول کر سکتا ہے۔ اگر سفینہ اس سے بات کرے تو ممکن ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ سب کے چہروں پر سوالیہ نشان تھے۔ یہ لڑکی اندر جائے گی یا نہیں؟ عاصم کے والد نے سختی سے پوچھا۔ سب کی نظریں سفینہ پر جمی تھی۔ سفینہ نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور گہری سانس لی۔ اس نے خود سے کہا، یہ وقت میرے پچھتاوے کا نہیں، عاصم کو میری ضرورت ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی وارڈ کے دروازے تک آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اندر جاتے ہوئے اس نے عاصم کو دیکھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، بازو پلستر میں تھا اور سانس لینے کے لیے اسے آکسیجن دی جا رہی تھی۔ سفینہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس کے قریب جا کر وہ دھیرے سے بولی، عاصم؟ کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ تھوڑا جھک کر اس کے قریب گئی۔ عاصم، میں یہاں ہوں، میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں۔ ہلکی سی جنبش ہوئی مگر آنکھیں نہ کھلی۔ عاصم، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ اب کہ عاصم کے لبوں میں کچھ لرزش ہوئی۔
وہ مدھم سی آواز میں بولا سفینہ۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹنے اور جڑنے کا احساس ایک ساتھ ہوا۔ ہاں میں یہی ہوں عاصم۔ ڈاکٹرز باہر کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے سرگوشی کی، یہ کام کر رہا ہے۔ سفینہ نے ہچکچاتے ہوئے عاصم کا ہاتھ تھاما جو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ عاصم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، مگر تم نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، تم صرف میری خوشی چاہتے تھے اور میں نے خود کو ماضی میں قید کر لیا، مگر اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، تمہیں ہوش میں آنا ہوگا ہمارے لیے۔ اچانک عاصم کی انگلیاں ہلنے لگی، اس کی پلکیں کانپنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ سب لوگ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر جلدی سے آگے بڑھا، یہ معجزہ ہے۔ عاصم نے کمزوری سے نظریں گھمائیں اور دھیرے سے کہا سفینہ۔ سفینہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاں میں یہی ہوں اور اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ عاصم کی آنکھیں کھلتی جسے پورے کمرے میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹرز مطمئن تھے، گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر سب سے زیادہ حیران سفینہ تھی۔ وہ اس لمحے کو حقیقت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے اور اس نے پلکیں جھپکی تو سب کچھ پھر سے بکھر جائے گا۔ عاصم نے کمزوری کے باوجود دھیرے سے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم رو رہی ہو؟ سفینہ جلدی سے آنسو پہنچے ہیں نہیں تو۔ عاصم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں پتہ ہے میں نے تمہیں بلایا تھا، شاید دل جانتا تھا کہ تم ہی مجھے واپس لا سکتی ہو۔ سفینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ عاصم کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد وہ زیادہ تر وقت گھر پر گزارتا اور حیرت انگیز طور پر سفینہ اب اس سے کتراتی نہیں تھی۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے لگی۔ پہلے جہاں وہ خاموش رہتی تھی، اب وہ عاصم سے باتیں کرتی، اس سے مسکراتے ہوئے دیکھتی اور اس کی پسند ناپسند کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب عاصم نے نرمی سے کہا سفینہ تم خوش ہو؟ سفینہ نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں واقعی، جیسے وہ مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ عاصم میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی خوش ہوں، اور شاید میں نے بہت دیر سے ہی سمجھا کہ خوشی کا تعلق انسان کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں نے خود کو غم میں ڈال رکھا تھا، مگر تم نے مجھے اس دلدل سے نکال دیا۔ تمہارے صبر اور تمہاری محبت نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ عاصم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنی زندگی میں تمہارے ساتھ محبت کے ہر رنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو؟ سفینہ نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی، پھر دھیرے سے بولی، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ عاصم، یہ الفاظ سنتے ہی عاصم کے چہرے پر ایک روشنی سے پھیل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزر گیا اور سفینہ اور عاصم کی زندگی میں خوشیوں نے اپنا مستقبل ٹھکانہ بنا لیا۔ جہاں کبھی تلخ یادوں کا سایہ تھا، وہاں ایک ہنسی بکھری تھی۔ سفینہ نے اپنے دل کے دروازے بند کرنے کے بجائے محبت کو قبول کر لیا۔ عاصم اور سفینہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے محسوس ہوئے تھے۔ جہاں پہلے سفینہ صرف اپنی خاموش دنیا میں قید تھی، اب وہ عاصم کے ساتھ مل کر ایک نئی خوبصورت زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ یہی زندگی تھی، یہی محبت تھی اور یہی کہانی کا سب سے حسین انجام۔ محبت کا آغاز۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور زندگی میں امید کی نئی کرن جگاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔